أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ آرام کی منزل سے مراد یہاں پر جنت ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تو یہاں پر تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور اس ریا سے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حالانکہ اس پر
کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنا اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔ تو شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے ان کو کفار سے خرید لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ طور پر جو اسلام لے آئے تھے، رفتہ رفتہ اس بدبخت امیہ کو جو ان کا آقا تھا اس کو خبر ہو گئی، تو اس نے ان کو خزانے اور بت خانہ کی نظامت سے معزول کر کے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دیں۔ کوشش کرتا رہا کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ غلاموں سے رات بھر کوڑے لگواتا، بدن میں ببول کے کانٹے اور سوئیاں چبھواتا، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر جو ہے رکھوا دیتا، گرمی میں ان سے آگ جلواتا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہر تکلیف کے وقت احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب اس مکان سے کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے پھر امیہ سے معاملہ کیا اور آپ نے نستاس رومی غلام اسے دیا جس کی اس نے ڈیمانڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس کی قید سے آپ نے آزاد کرا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو قوی و بہادر ہیں، تاکہ وہ کل تمہارے دشمنوں کا مقابلہ اور تمہاری حفاظت کر سکیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد ان کو آزاد کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، میں تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا جو چاہتا ہوں۔ تو پھر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا، اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔